بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب محفوظ ہیں اور خیریت سے ہیں۔ آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں کچھ دو موضوعات کا انتخاب کیا ہے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نہایت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے، جس کا تعلق موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت کرونا وائرس نے پریشان کیا ہوا ہے سارے عوام کو، جتنے لوگ ہیں ان کو، اور خاص طور پہ جتنے بھی حکمران ہیں، جتنے لیڈران ہیں، وہ پوری کوشش میں ہیں کہ کسی طرح اپنی جو قوم ہے ان کو اس پریشانی سے، اس مشکل وقت سے نکالنے میں اپنا ایک بہتر کردار ادا کر سکیں۔ عوام کے دلوں میں خوف ہے وائرس کے لگ جانے کا، کہ کہیں ہم بیمار نہ ہو جائیں۔ عوام کے دلوں میں جو خوف ہے وہ ہے ان کے معاشی صورتحال جو اس قدر خراب ہو چکی ہے، مستقبل قریب میں دیکھتے ہوئے کہ ہم کل کو کیا ہوگا، زندگی کو چھوڑا ہے کیا یہیں سے دوبارہ زندگی شروع ہوگی، یہ اس دورانیے میں جو ان کو نقصان ہوا معاشی طور پہ، یا وہ جو جتنے قدم پیچھے گئے کیا وہ واپس آ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس موجودہ دور میں زندہ رہنے کے لیے، مطلب سروائیول کے لیے بھی لوگوں کے پاس اس وقت ان کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کسی کے پاس اپنے کاروبار کو بچانا اس وقت مشکل ہے، کسی کے لیے اپنی نوکری کو بچانا مشکل ہے، اور کسی کے لیے اپنی اور اپنے بچوں کی جان کو بچانا مشکل ہے۔ اس قدر بھوک والی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت آج کی اخبار کے مطابق، ایک رپورٹ کے مطابق، وہ ممالک جہاں پہ کرونا وائرس تقریباً ختم ہو چکا تھا، وہ اپنے آپ کو کرونا فری کہہ چکے تھے یا آئندہ آنے والے دنوں میں کہنے والے تھے، وہاں ایک دفعہ پھر سے کرونا وائرس کی دوسری لہر جو ہے وہ اپنا کام دکھانا شروع ہو چکی ہے۔ اور یہ اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو وزیر صحت جو سندھ ہیں، وہ ان کا کہنا ہے کہ کرونا جانے والا نہیں، اگست اکتوبر میں 2 لہریں اور آئیں گی۔ اور پنجاب کی جو وزیر صحت ہیں محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، انہوں نے کہا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن سے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، مگر یہ معاملہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ اس مشکل وقت میں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان سارے رفاہی اداروں کو جنہوں نے مذہب کو یا کسی بھی اور تفریق کو بنیاد نہ بناتے ہوئے انسانیت کی بنیاد پہ لوگوں کی خدمت کی ہے، اور لوگوں کے خدمت کے اس جذبے کو ہم آج اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک ادارے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں کچھ مہمان بھی موجود ہیں جن کا مقصد معاشرے میں امن و امان اور مختلف طبقات کے درمیان جو ان کے سماجی روابط ہیں وہ، اور ان کے جو باہمی احترام ہے اس کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو ایک یقیناً بہت بڑا کام ہے۔ یہ ادارہ ہے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز، ایک علمی اور تحقیقاتی ادارہ ہے۔ اس کے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ آپ ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف کراچی میں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی طبیعت ہے سر آپ کی؟ اللہ کا شکر احسان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں، یہ ایک مذہبی اسکالر ہیں، لیکچرر بھی ہیں آپ، ایک مولانا احمد یوسف بنوری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور آپ؟ جناب خیریت سے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ ایک تیسرے مہمان بھی موجود ہیں، ایک بڑی اہم شخصیت جو ایک اسلامک اسکالر ہیں، خطیب ہیں، ان سے بھی آج اسی حوالے سے بات رہے گی، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رابطے میں رہیں گے ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب۔ سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تینوں احباب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، مگر باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا اگر وقفہ لے لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہماری شروع کی ہوئی بات کے بیچ میں ہمیں وقفے کی شکل میں رکاوٹ نہیں پیدا کرنی پڑے گی۔ تو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ دوستوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ دوستو ایک وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ وقفے سے پہلے میں آپ سب دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں معاشی صورتحال اور باہمی امداد اور
تعاون کے حوالے سے کہ ہم سوسائٹی میں رہتے ہوئے مختلف طبقات کے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے سماجی روابط کیسے قائم کر سکتے ہیں کہ اس مشکل وقت سے ہم آسانی سے گزر جائیں. تو وقفے سے پہلے ہم نے بات بھی کی جو ہمارے رفاہی ادارے ہیں ان کی خدمات کے حوالے سے کہ جو بھی کردار رہا ہم ان کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں. کچھ شکایات بھی رہیں, کچھ ایسے معاملات بھی رہے جو نہیں ہونے چاہیے تھے, جو خبروں میں بھی نہیں آنے چاہیے تھے, مطلب ایسے سوالات کھڑے ہی نہیں ہونے چاہیے تھے. ہم ان پہ بھی آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے. سب سے پہلے میں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف کراچی کے, آپ سے سر یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جتنے فلاحی ادارے رہے جنہوں نے جو مذہبی تھے یا غیر مذہبی تھے, جن کا مقصد صرف انسانیت تھا اور انسانیت کی مطلب انسانیت کے لیے انہوں نے لوگوں کی مدد کی, ان اداروں کے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں اور خاص طور پہ اس جذبے کے بارے میں آپ کیا خیالات رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا اس وقت ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور ذرائع ابلاغ کی تیزی اور بالخصوص جس طرح سے ہم سفر کرتے ہیں, ذرائع سفر میں جس انداز سے تیز رفتاری پیدا ہوئی ہے, دنیا بہت ایک دوسرے کے قریب ہو چکی ہے. اور سوشل میڈیا نے تو انسانوں کو اس حد تک قریب کر دیا ہے کہ اگر کوئی واقعہ ابھی حال ہی میں امریکہ یا برطانیہ میں رونما ہوتا ہے تو اگلے ہی لمحے وہ خبر فوری طور پر پاکستان یا دیگر دنیا کے خطوں میں پہنچتی ہے اور لوگ باقاعدہ اس ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں. جی ہاں, #Black Lives Matter. یس, ایگزیکٹلی اسی طرح سے دور حاضر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی وبائی مرض کسی خطے میں پھوٹتا ہے تو کیونکہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے, لوگ ٹورزم کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں, تو وبائی امراض بھی اسی تیزی کے ساتھ پھوٹنا شروع ہو گیا. آپ دیکھیے کہ آج سے تقریباً 100 سال قبل جب اسپینش فلو آیا تو تقریباً 10 کروڑ کے لگ بھگ انسان لقمہ اجل بن گئے, لیکن اس وقت دنیا میں اس قدر ترقی نہیں ہو سکی تھی کہ فوری طور پر اس کے اسباب کو دریافت کیا جا سکے اور یہ معلوم کیا جا سکے کہ آخر اس بیماری کے اسباب کیا ہیں اور فوری طور پر اس پر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت ایک عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہے. ذرائع ابلاغ جو ہے وہ کس حد تک ریسٹرکٹڈ ہو کر رہ گئے, ذرائع سفر میں کس حد تک جو ہے وہ فلائٹ آپریشنز آپ دیکھتے ہیں کہ بند ہو کر رہ گئے. تمام کے تمام دنیا کے افراد ایک انتہائی ایک کرب و الم کی کیفیت سے اس وقت گزر رہے ہیں. میں بھی اس وقت دیکھ رہا تھا کہ ابھی تک کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ تقریباً دنیا میں 1 ملین رپورٹڈ کیسز ہیں کووڈ-19 کے, جن میں تقریباً 4 لاکھ سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور پاکستان میں بھی تقریباً 4000 کے قریب افراد جو ہے وہ 3100 وہ تقریباً جو ہے وہ 3000 کے قریب کی صورتحال جو ہے وہ تشویشناک بھی ہے. جی یقیناً ایسے ہی. دیکھیے ایک انسان کا مر جانا بھی تشویشناک ہے, جی بالکل, قطع نظر اس بات کے کہ وہ کس رنگ, نسل اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو. بے شک. قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس وقت دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پاکستان کی اگر ہم تناظر میں بات کریں تو وہ کشمیر میں آنے والے زلزلے ہوں یا کبھی تھر کے ریگستانوں میں پانی کی قلت کا ہو جانا ہو یا کوئی آسمانی یا زمینی آفت ہو, دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ ایک نئے جذبے کے ساتھ, اور وہ جذبہ خالصتاً ایک انسان دوستی پر مبنی ہوتا ہے, اور قطع نظر اس بات کے کہ آپ کس رنگ, نسل, مذہب, فرقے اور گروہ سے تعلق رکھتے ہیں, لوگ آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے خالص جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں یہاں پر آپ کی توجہ اور تمام ناظرین کی توجہ اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام سے ہٹ کر کوئی جذبہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ کسی بھی رنگ, نسل اور مذہب اور فرقے سے بالا ہو کر کسی کی خدمت کرتے ہیں, کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, تو یہ کوئی اسلام سے بالا ہو کر کوئی کام نہیں کیا جا رہا, بلکہ یہ عین اسلام ہی ہے. اچھا. قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا, کہ اگر کوئی شخص کسی ایک انسانی جان کو بچاتا ہے, اب یہاں نفسن کا لفظ ہے, قرآن مجید میں اللہ نے ایک انسانی جان فرمایا. اب وہ انسانی جان کالے کی ہے, گورے کی ہے, امیر کی ہے, غریب کی ہے, وہ آپ کے مذہب اور رنگ اور نسل اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. آپ نے کسی بھی انسانی جان کی حفاظت کی ہے, چاہے اسے کنویں میں گرنے سے بچایا ہو, آپ نے اپنے مال کے ذریعے سے اس کے ساتھ تعاون کیا ہو, آپ نے اس کے گھر میں راشن پہنچایا ہو, آپ نے کسی بھی نوعیت کا تعاون کیا ہو,
تو یقینی طور پر یہ تعلیم عین اسلام کے مطابق، ٹھیک ہے، بالکل دین کا فعل ہے. اور اس میں بالکل سر ایک چھوٹا سا وقفہ پھر سے آ گیا سر، ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے مولانا احمد یوسف بنوری صاحب سے. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب بھی موجود ہیں، ایک اسلامک اسکالر ہیں آپ بھی، تو آپ سے بھی اسی حوالے سے بات ہوگی. تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں گے، موضوع کو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے ہیں. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس. اور آج ہم اپنے پروگرام میں مختلف طبقات کے سماجی روابط کے حوالے سے اور ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھنے کے حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب موجود ہیں، جن سے وقفے سے پہلے ہم نے ان کے خیالات جو ہیں وہ پروگرام میں شامل کیے ہیں. اور مولانا احمد یوسف بنوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں. آپ کی رائے ہم ضرور شامل کریں گے، مگر آپ سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب ہیں، جو ایک اسلامک اسکالر ہیں، خطیب ہیں، ہم ذرا آپ کی رائے اسی حوالے سے شامل کریں گے. سر ابھی وقفے سے پہلے جب ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب بات کر رہے تھے کہ رفاہی اداروں کی جو خدمات ہیں ان کو سراہ رہے تھے، اپریشیٹ کر رہے تھے کہ جس جذبے کو دیکھا گیا ہے وہ بہت اہم ہے اور یہی وہ ہمارے دین کی تعلیمات بھی ہیں. تو انہی کے ساتھ ساتھ ہم ذرا کچھ ان پہلوؤں پہ بھی بات کرتے ہیں جن کے حوالے سے ہم تھوڑے سے شرمندہ بھی ہیں کہ ہماری نیشن میں، ہماری سوسائٹی میں ایسے جو سوال ہیں وہ نہیں اٹھنے چاہیے تھے. ایسی صورتحال کہیں بھی آٹے میں نمک کے برابر بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ یہ ہے کہ جس طرح راشن کی تقسیم کے دوران بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیالات آئے کہ بھئی آپ نے ان لوگوں سے مدد کیوں لی، ہم ان سے مدد نہیں لیتے. کچھ لوگوں سے کچھ شکایات یہ ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی مدد نہیں کرتے، آپ کا تعلق کسی دوسری جماعت سے یا کسی دوسرے گروہ سے ہے، طبقے سے ہے یا کسی دوسرے مذہب سے ہے. تو کچھ اس طرح کی بھی بڑی تکلیف پہنچانے والی شکایات ہمیں موصول ہوئیں. تو ایسی صورتحال کب جنم لیا کرتی ہے اور اس کو ختم کرنے کے حوالے سے ان سے ایسی شکایات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا بحیثیت ایک سوسائٹی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی عمدہ موضوع پر بہت ہی عمدہ شخصیات کے مابین گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. اور اب تک ٹیلی ویژن کا اور بالخصوص اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو سوال فہیم بھائی اٹھایا بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. لیکن میں عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں فرما چکے تھے اور یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ میں جا کر دیکھوں کہ مکہ سے مدینہ آنے والے کے پاس ویژن کیا ہے، اچھا مینیفیسٹو کیا ہے، منشور کیا لے کر آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عوامی خطاب تھا. آپ نے آغاز فرمایا. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور آج ایک اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں ہم اپنے پروگرام میں، جہاں پہ مختلف طبقات کے بیچ میں سماجی روابط جو ہیں ان کو بہتر بنانا اور باہمی طور پہ ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھنے کے حوالے سے آج اسٹوڈیو میں بات ہو رہی ہے. میرے ساتھ مہمانوں میں مولانا احمد یوسف بنوری صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب. ابھی ہمیں بات کرنی ہے مولانا احمد یوسف بنوری صاحب سے. سر دیکھیں، ہماری بات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے، دوسرے ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہوئی، تو وہ دونوں نے جو اصل روح ہے نا عبادت کی، وہ مطلب اس جذبے کی، وہ یہ بتایا کہ اس میں تفریق کسی قسم کی ہے نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہے، انسانوں کی خدمت ہے، جس میں کوئی طبقہ کوئی گروہ نہیں ہے، اس میں صرف ضرورت مند ہے اور اس کا انسان ہونا لازمی ہے. انسان کیا بلکہ دوسری مخلوقات کے لیے بھی یہ انسانیت کا جذبہ جو ہے نا اور نرم دل رکھ لیتا ہے. کچھ عرصہ پہلے یہ بھی جب یہ ساری تقسیم ہوئی، ہم نے لوگوں کو دیکھا، لوگوں نے اربوں روپے خرچ کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہ دوسرے پر مسلمانوں کو اس مشکل وقت سے نکالنے کے لیے، دوسرے اس انسانوں کو مشکل وقت سے نکالنے کے لیے. اس کے باوجود کہیں کہیں ہمیں کچھ شکایات دیکھنے کو ملی ہیں جو ہمارے لیے بڑی شرم کا باعث ہے. میں یہاں پہ ایک وہ کرسچن آئے فادر بشپ، اور انہوں نے جب یہ شکایت کی تو میں اس قدر شرمندہ ہوا، میں نے ان سے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا قسم سے یہ چند ایک لوگ ہیں، آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم سارے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے. اگر کسی
کسی مسیحی بہن بھائی کو اگر ضرورت تھی اور کسی نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ نہیں بھائی ہم نہیں دے سکتے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہم لے کے آئے ہیں، ایسی شکایت اول تو آئی نہیں. اگر آئی ہیں تو ہم اس کے لیے بڑے شرمندہ ہیں. تو ایسی چیزوں سے ہم مطلب سوسائٹی سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کہ شدت اور انتہا پسندی والی سائڈ پہ آپ اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں؟ مطلب ہم چاہتے ہیں کہ یہ شکایات کم سے کم اور ختم ہوں، ہم لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں کہ واہ یار یہ مسلمان ہیں، ان کا یہ فعل ہے، ہم متاثر ہیں ان سے. جی، سب سے پہلے تو میں اپنے شرکاء کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جس طرح انہوں نے بخوبی اسلام کی ان تعلیمات کا ذکر کیا جو یہ تفریق نہیں کرتی اور انسانیت کا پیغام انسانیت کے تمام گروہوں تک پہنچایا جاتا ہے. اسلام خدا کا دین ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے، اس کی رحمت تمام انسانوں کے لیے عام ہے. میں صرف ایک آیت کا کچھ حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم نے مشرکین پر جو فرد قرارداد جرم پیش کی ہے، یعنی جب قرآن مجید نے مشرکین کو مخاطب کیا کہ تمہاری سوسائٹی کے مسائل کیا ہیں اور تم کس قدر پستی کا شکار ہو، تو وہاں یہ بات بارہا ذکر کی گئی ہے کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم بطور سوسائٹی اس کجی کا شکار ہو گئے ہو کہ تم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. قرآن کا مخاطب مشرکین ہیں اور مشرکین پر جو قرآن کے کتبان پہ اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں کہ تم مسلمانوں کو کھانا نہیں کھلاتے، تمہاری سوسائٹی شرک کے بعد جو دوسرے بڑے جرم کا شکار ہے کہ تمہارے اندر یہ رحم دلی ختم ہو چکی ہے کہ تمہارے پڑوس میں لوگ بھوکے ہیں، تمہارے پڑوس میں لوگوں کو مسائل ہیں مالی، اور تمہارا دست تعاون ان کے لیے دراز نہیں ہوتا. تو قرآن کریم شرک کے ساتھ اس جرم کو ذکر کرتا ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ ذکر کرتا ہے کہ انسانیت کے لیے اس سے پستی کی چیز نہیں ہو سکتی کہ انسان کے پاس خدا کی دی ہوئی نعمت ہو اور وہ دینے والے میں یہ تفریق کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد گرامی ہے کہ الخلق عیار اللہ، یہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے. خدا اپنے کنبے میں یہ فرق کر سکتا ہے کہ آپ یہ فرق کر سکتے ہیں کہ آپ کے کسی ایک بچے کو کچھ دیا جائے اور دوسرے بچے کو نہ دیا جائے؟ بالکل نہیں. یہ حقیقت ہے کہ ہماری سوسائٹی میں مسائل ہیں. ہم ونس ان دا سینچری پینڈیمک کا شکار ہیں. صدیوں میں معاملہ ہوتا ہے. انسانیت کے لیے یہی موقع ہوتے ہیں جب ان میں سے ان کی خیر بھی برآمد ہوتی ہے اور کچھ شر کے پہلو بھی برآمد ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں آپ نے درست کہا کہ ایسا رویہ عمومی طور پہ نہیں برپا کیا گیا. ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے رہے ہیں، ہمارے یہاں اچھی صورتحال پیش ہوئی ہے. جو صورتحال جہاں جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یقیناً تکلیف دہ ہے اور اس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے. ان جیسے پروگرام ہے جس میں ہمیں احساس دلانا چاہیے. سچی بات یہ کہ ہمارا جو سوشل فیبرک ہے جس کی ہم بہت تعریف بھی کرتے ہیں اس میں کچھ رکھنے ہیں، اور جب ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم اسٹوڈیو میں بات کر رہے ہیں مختلف طبقات کے بیچ میں سماجی روابط بہتر کرنے کے حوالے سے اور ایک دوسرے کو احترام اور محبت کی نظر سے دیکھنے کے حوالے سے کہ ہم اپنا کردار کیا ادا کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب موجود ہیں جن سے وقفے سے کافی دیر پہلے بات ہوئی. ابھی ہم امید کر رہے ہیں کہ ابھی بات ہو سکے گی دوبارہ سے بھی، وقت کی کمی بھی آڑے آ رہی ہے آج. اور دوسرے مولانا احمد یوسف بنوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا مولانا احمد یوسف بنوری صاحب، میں درخواست کروں گا کہ آپ ذرا جس گفتگو کو آپ نے شروع کیا تھا کہ ہم سوسائٹی میں اس طرح ان چیزوں کے ساتھ جو ہے ان ایشوز کو ختم کر سکتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں شروع کیجیے. آپ نے اچھا سوال اٹھایا تھا کہ ہمارے ہاں بہت سے مسائل ہیں. پاورٹی مسئلہ ہے ہمارے ہاں، غربت مسئلہ ہے، وسائل کی قلت مسائل ہیں. جنگل کے زمانے سے انسان نے جو سفر شروع کیا اور مختلف تہذیبوں میں آ کر انسان کو مختلف مسائل کا سامنا رہتا ہے، آج بھی رہتا ہے. بنیادی مسئلہ انسانی شعور میں ہے. انسانی شعور میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ درست سمت میں اپنا سفر شروع کر دے تو دیگر مسائل آہستہ آہستہ حل ہونے لگتے ہیں. صحیح ہے. ڈاکٹر امرتہ سین کی مشہور نوبل انعام یافتہ نوبل لاریٹ ہیں اور اکنامسٹ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ قحط کے موقعوں پر انسان کے پاس خوراک کم نہیں ہوتی، قوت خرید کم ہو جاتی ہے. آج بھی ہم اس محدود وسائل میں تھرڈ کنٹری کے ملک ہونے کے باوجود ہمارے پاس وسائل اتنے ہیں کہ ہم ایک سال تک اپنی طرف سے لوگوں کو کھلا پلا سکتے ہیں. بھوک سے لوگوں کو جان بچانے سے روک سکتے ہیں کہ کسی کی بھوک کی وجہ سے جان نہ جائے. ہمیں اپنا شعور درست سمت میں سفر کرنا پڑے گا، اور اس سب کے لیے جیسے کہ میرے شرکاء نے بتایا اور میں نے بھی آپ کے سامنے بتائی، خود خدا کی کتاب ہمارے لیے واضح رہنمائی ہے.
وہ ہمیں اس طرف بیان کرتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اس موقع پر. آنے والے دن آسان نہیں آ رہے ہیں, مشکلات کے آ رہے ہیں اور ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا, لہٰذا ہمیں اپنے شعور کو بہتر کر کے اپنے آس پڑوس کے لوگوں کا کھلے دل سے ان کی خیر خواہی چاہنی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب, آپ سے یہی سوال کہ آپ کیا خیالات رکھتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم سوسائٹی میں پیدا ہونے والے اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کو مطلب ایسا نہیں کہ سوال ہی نہ کسی کو اٹھانے نہ دیں ہم, پر یہ مطلب اس طرح کی شکایات نہ پیدا ہو سکیں. ہم لوگوں کے اندر جو کہیں اگر آٹے میں نمک کے برابر بھی ایسی شکایات آئیں کہ انہوں نے کوئی تفریق رکھی انسانیت کی خدمت کے حوالے سے, تو ان کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس قدر غیر اخلاقی حرکت کا اظہار کیا ہو, ورنہ الحمدللہ پورے پاکستان میں رمضان سے قبل اور رمضان کے دوران میں اور آپ سب ذاتی طور پر یہ جانتے ہیں کہ مختلف جماعتوں نے, تنظیموں نے بہت بھرپور انداز سے لوگوں کے گھروں میں جا کر راشن پہنچایا ہے. سخت گرمی کے اندر نوجوان آج ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں, اور جو جذبہ بالخصوص میں نے اس وقت نوجوانوں میں دیکھا ہے کہ جس انداز سے وہ اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر لوگوں کے گھروں میں جا کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے, انسانیت کے لیے, محبت کی خاطر خلوص کے ساتھ وہ لو جا کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, وہ بہت اپریشیبل ہے. میں یہاں پر خاص طور پر داد دینا چاہوں گا ان ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو, کہ جو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر, دیکھیے صرف کھانا کھلانا نہیں ہے لیکن ان مریضوں کا علاج کرنا اور وہ لوگ جو آئسولیشن میں ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان دونوں بزرگ ہستیوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ باقاعدہ جذام میں مبتلا مریضوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر ان کو سرو کیا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کی خدمت ہے کہ ایک سنت ہے جو ہمارے ہاں مطلب ایک طریقہ رائج رہا ہے. خاص طور پر میں یہ ریکمنڈ کروں گا کہ وہ جماعتیں اور تنظیمیں جو بظاہر کسی جماعت اور تنظیم کا نام سامنے رکھتی ہیں لیکن پس پردہ ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں, تو لوگ ایک مرتبہ جب ان کا اصل چہرہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر سب بدنام ہو جاتے ہیں. تو ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایک غلط لبادے کے اندر اس طرح کے کام شروع کر دیتے ہیں. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں نعوذ باللہ من ذالک جب آپ کسی کو خوراک پہنچاتے وقت اس کا مذہب پوچھیں, اس کی نسل اور اس کی زبان پوچھیں, اس کا مسلک پوچھیں, تو پھر انسان انسانیت کے درجے سے بہت نیچے آ جاتا ہے. اس طرح سے قبلہ علامہ صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت ساری قرآن و سنت سے مثالیں اس کی پیش کی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ علیکم انفسکم, سب سے پہلے اپنی جان کی حفاظت کیجیے. بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں کووڈ-19 سے اجتناب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں اس کو بغل میں دبا لوں گا, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اور اپنے پیاروں کی جان کی ضرور حفاظت کیجیے, احتیاطی تدابیر اختیار کیجیے. دوسری میں اہم بات یہ کہوں گا کہ پینک مت پھیلائیں. سوشل میڈیا پر پورے خاندان, تمام یعنی کروڑوں لوگ اس کے سبسکرائبرز ہیں, جس کے ہاں بھی کسی کا انتقال ہو رہا ہے وہ اس کی خبر لگا رہا ہے, تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس سے ایک پینک ہو رہا ہے. تو کوشش کیجئے کہ اگر ایک خبر بھی لگائیں تو اس کو اس انداز سے اس کو شیئر کیا جائے, اور بالخصوص میڈیا کو چاہیے کہ وہ بریکنگ نیوز ہر موت کے اوپر اس طرح سے نہ بنائیں کہ لوگ ذہنی تشویش کا شکار ہو جائیں. آپ لوگوں کو اطمینان اور سکون کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کریں, اور خاص طور پر وہ تمام جماعتیں, تنظیمیں, سوشل ویلفیئرس کی جتنی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, جہاں میں ان کی حوصلہ افزائی کروں گا, ان کو داد دوں گا, وہاں میں ان کی خدمت میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ قطع نظر اس بات کے کہ وہ کس رنگ, نسل اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, جب آپ انسانیت کے نام پر کسی کی خدمت کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا رہے ہیں تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اسی کام کو آپ آگے بڑھائیے. یقیناً آپ کو اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں کے اندر نصیب ہوگا. اور خاص طور پر جو ہمارے ہاں عوام ہیں, میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس بات کو یعنی پھیلانے کی کوشش نہ کریں کہ جناب یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے, یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے, ہماری زبان نہیں بولتا, ہماری برادری سے تعلق نہیں رکھتا, ہمارے فرقے کا آدمی نہیں ہے. میں خود اس بات کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جس زمانے میں سوات کا یعنی آپریشن ہو رہا تھا, تو جب IDPs باہر آئے تو ایک آرگنائزیشن سے کہا گیا کہ ان کی مدد کریں, تو انہوں نے کہا کہ ہم ان سے پہلے اپنے مسلک سے متعلق کچھ سوالات پوچھیں گے, اگر انہوں نے درست جوابات دیے تو ان کی مدد کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. تو یہ ایک انتہائی قابل مذمت بات ہے, اور بالاختصار یہی کہ ہمیں قطع نظر اس بات کے کہ وہ کس رنگ, نسل, مذہب اور زبان سے تعلق رکھتا ہے, ان تمام ایتھنک ایشوز کو, ہمیں تمام ریلیجس بکرنگز کو ہمیں بالائے طاق رکھ کر للہیت کے لیے, اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے.
اور یقیناً اس سے انسانیت کی جیت ہو. بالکل صحیح, تھینک یو سو مچ. ابھی ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور مہمان جو ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب موجود ہیں, ان سے بھی ہم ذرا اس حوالے سے بات کریں گے کہ مشترکہ طور پہ ہماری امدادی کارروائیاں کیا ہونی چاہیے کہ ہم آنے والے وقت میں اور اس وقت میں بھی ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو سکیں اور ایک دوسرے کے لیے مؤثر ثابت ہو سکیں. اس حوالے سے بات ہوگی, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. کیفے میں ہمارے ساتھ آج مہمان موجود ہیں جن کا تعلق ہے انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز, جو کہ ایک علمی اور تحقیقی ادارہ ہے, اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز. تو آج یہاں سے جو مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمود صدیقی صاحب, مولانا احمد یوسف بنوری صاحب اور ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہماری ساری گفتگو سنی ہوگی اور میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح زیادہ سے زیادہ آپ سے بات نہیں کر پائے, وقت کی کمی کے باعث بھی. تو ابھی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال کروں, آپ کے خیالات میں جاننا چاہتا ہوں سر. جی پلیز سر. اچھا, ناراض لگ رہے ہیں آپ مجھے؟ ارے نہیں, میں تو بہت سیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کی گفتگو سے ماشاءاللہ. بریک کے دوران بھی جو ماشاءاللہ مباحثہ ہو رہا ہے اس سے بھی بہت انجوائے کر رہا ہوں. ارے یار, یہ بریک کے وقت تو کیوں دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. سر دیکھیں, بات ہم یہاں ابھی جس ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں سر, وہ یہ ہے کہ ہم مشترکہ طور پہ ایک دوسرے کے لیے کس طرح مددگار ثابت ہو سکتے ہیں, کس طرح ہم ایک دوسرے کے لیے مؤثر انسان ثابت ہو سکتے ہیں. بحیثیت قوم ہماری وہ کس جگہ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ترتیب میں بہتری کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اصل نقطے پہ آ سکتے ہیں جو دین اسلام کا جو اصل سبق بھی ہے؟ جی بالکل, بہت خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ ہوتی رہی ہے اور آپ کا سوال بھی بہت عمدہ ہے. دیکھیے, میں عرض کروں گا کہ آپ نے آغاز میں انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ یہ لوگوں کو خدشہ ہے کہ ہم سروائیو بھی کر پائیں گے یا نہیں, جی ہاں, یا ہم ابھی دینے کی پوزیشن میں اگر ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی لینے والوں میں شامل ہو جائیں. تو اس سے لوگوں نے جو ہے وہ ہاتھ بھی اپنا تھوڑا سا سکیڑ لیا ہے. بات یہ ہے کہ شیطان, قرآن کریم کہتا ہے ان الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. روزانہ ارشاد ہوتا ہے یا ابن آدم انفق انفق علیک, تم اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو گے تو اللہ تم پر خرچ کرے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا ساری باتوں میں ایک یہ فرمان مجھے بڑا پسند آیا ہے اس سیناریو میں کہ گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ ہم بغیر گھبرائے ہی عوام جو ہے وہ مقابلہ کر سکتی ہے اس تمام صورتحال کا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, ہمیں تمام اپنے مسلمانوں کے لیے ایک نقطۂ اتحاد و اشتراک رکھنا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں. اسلام ہمارے مابین ایک واحد مشترک چیز ہے اور تمام جو پاکستانی ہیں جس میں ہمارے مائنورٹیز بھی شامل ہیں ان کے لیے رکھنا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. تو بحیثیت پاکستانی ہم سب کو مل جل کر ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے, اپنے پاکستانیوں کی جان, مال, عزت, آبرو, ان کی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے, اپنی اقدار کی حفاظت کرنی ہے. سر یہاں پہ ایک سوال اور بھی ہے جو میں سر آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جس کا میں چاہوں گا کہ آپ شارٹلی آنسر کیجئے گا. میں ذرا آگے دوسرے مہمان سے بھی اسی حوالے سے بات کروں گا. سر بحیثیت مذہبی لیڈر, ٹھیک ہے, آپ ایک مذہبی اسکالر ہیں, آپ سے لوگ رہنمائی لیتے ہیں, رہنما ہیں آپ دینی اعتبار سے, بہت سے لوگوں کے لوگ جو ہیں آپ کے پاس جو ہے ایک حل کی شکل میں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. تو سر مجھے بتائیے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں کیا سمجھتے ہیں, یا کیا وہ حکمت عملی ہے جو آپ اس مشکل صورتحال میں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے, ہم نے عوام کی رہنمائی کرنی ہے. ہم نے عوام کو طبقات سے نکال کر, یعنی نہروں سے نکال کر, سمندر میں جز سے نکال کر کل میں شامل کرنا ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرنا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب نے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے مضبوطی کے ساتھ. یہ نہیں کرنا ہے کہ اللہ کی رسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ایک مسلک, ہر ایک طبقے نے پکڑ لیا اور کہا کہ میرے پاس ہی حبل اللہ ہے. حبل اللہ کو مل کر پکڑنا ہے, یہ ہے قرآن کا مطلوب. بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا, یعنی لوگوں کو خوشخبریاں دینی ہیں, نفرت نہیں دلانی ہے, نفرت کا دروازہ بند کرنا ہے, سوائے محبت کی کسی چیز کا پرچار نہیں کرنا ہے, اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں, دشوار گزار راستوں سے انہیں بچانا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. اچھا مولانا احمد یوسف بنوری صاحب, آپ سے اگر میں یہی سوال کروں بھی ایک رہنما کے حوالے سے, تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ ذاتی طور پہ کن ذمہ داریوں کو اپنا فریضہ سمجھ کے جو ہے وہ آپ اس مشکل وقت میں چل رہے ہیں؟ مذہب کے تعلیم کے طور پر جب میں کوئی بات کروں گا تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ میرا دین کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الدین النصیحہ,
دین تو خیرخواہی کا نام ہے. اگر میں اس دین کا پرچارک ہوں, اس دین کو پھیلانا میری فرائض منصبی میں شامل ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا دل انسانوں کی خیرخواہی سے خالی ہو, میرا دل لوگوں کی مصیبت میں نہ دھڑکتا ہو, مجھے لوگوں کے بہتے آنسو نظر نہ آتے ہوں, ان کی قسمہ پرسی پریشانیاں مجھے غمگین نہ کرتی ہوں, میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں کہ اگر میں مذہب کا طالب علم بھی ہوں, قرآن مجید کا مطالعہ بھی کرتا ہوں, لیکن میرے پڑوس میں بھوک ہے, میرے پڑوس میں بیماری ہے, ان مشکلات کا ہم شکار ہیں, اور میں لوگوں کے شعور کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ نہیں ڈالتا. یہ ہے ہمارا دین جس کی طرف ہمیں رہنمائی کرنی ہے. بطور مذہب کے طالب علم کی رہنمائی کے منصب پر تو بڑے لوگ فائز ہوں گے. میں چھوٹا آدمی یہی کاوش کرنے کی کوشش کا سر انجام دیتا ہوں, اور یہی لوگوں سے بھی تقاضا کرتا ہوں. یہ وہ موقع ہے جس میں ہم آگے بڑھیں, یہ وہ موقع ہے جس میں ہم صحیح تصویر پیش کریں. انسان کا جوہر آزمائشوں میں کھلتا ہے, مشکلات میں سامنے آتا ہے. یہاں انسان کے اندر ہیروشپ جنم لیتی ہے. قربانی کی لازوال داستانیں ایسی موقع پر ہوتی ہیں. تو یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے اندر کے انسان جو ہے جو بیدار لے کے آئیں اسے. ٹھیک ہے, اگر جی میں آپ جو جملہ مکمل کر لیجئے, جی بات کر لیں اگر آپ, تو میں پھر آخر میں ایک آیت سنا کے بات ختم کر دوں گا, اور آپ مجھے آخر میں موقع دے دیں. میں تو بس وہ ایک آیت سنانا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اے انسانوں اس وقت اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو, اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی بلندی, جس کی لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے. یہ جنت ان متقین کے لیے تیار کی گئی ہے جن کی صفات یہ کہ ينفقون فی السراء والضراء, جو لوگوں کے لیے دستگیری کا کام کرتے ہیں, اچھے حالات میں بھی مشکل حالات میں بھی, لوگ اپنے غصے پہ قابو رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. اصل میں یہ وہ نیکوکار ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بس ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. سر شارٹلی سر, میں کوئی اگر آپ ایک آدھ جملے میں اسی حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھنے والوں کو, تو پیغام میرا یہ ہے کہ بحیثیت قوم مجموعی طور پر ہمیں بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے, شعور اور آگاہی کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح سے علامہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بات ہم پر بالکل واضح ہو چکی ہے کہ دنیا فانی ہے اور ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, تو ہر انسان ضرور دیکھے کہ اس نے آئندہ آنے والے دن کے لیے کیا اس نے چھوڑ رکھا. بالکل صحیح. میں یہاں پر پیغام کے طور پر یہی بات کہوں گا کہ شعور و آگاہی کے مہم کو جاری رکھیں. اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار سوشل سائنسز اسی خدمات کے لیے حوالے سے اپنی خدمات جلیلہ کو یعنی روز بروز بڑھانے کے لیے کوشاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور خاص طور پر جتنے بھی لوگ اس حوالے سے تعاون کر رہے ہیں میں ان کو بھی مبارکباد پیش کروں گا, اور ان کے جذبے کے اندر میں حوصلہ افزائی کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس میں ترقیاں عطا فرمائے. میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب, مولانا. وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور ابھی ہم ایک اپنے پروگرام میں ایک اور موضوع پہ بات کریں گے, یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہر گھر میں ایک سوال ایسا ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں یہ جو بچے ہیں یہ اسکول کب جائیں گے. کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. ان کی تعلیم کا کیا ہوگا, کوئی جواب نہیں ہے. کیا یہ آن لائن ایجوکیشن سے وہ اس طرح کی تربیت اور تعلیم حاصل کر سکیں گے جو پہلے ہمارے بچوں کو ملتی رہی ہے, اس کا بھی کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اور نہ ہی اس کا جواب ہمارے حکمرانوں کے پاس ہے. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے پروگرام میں کہ تعلیم کے شعبے میں کیا ہم کچھ غفلت تو نہیں برت رہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے بچے یا ہماری جو آنے والی نسل ہے, یا یہ جو وہ نسل جو اس وقت تعلیم کے شعبے سے منسلک ہے اور وہ جو تعلیم حاصل کر رہی ہے, کہیں ان کا مستقبل تو متاثر نہیں ہوگا ہماری آج کی بنائی ہوئی اس پالیسی کے ذریعے. تو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں ایک ماہر تعلیم موجود ہیں جو وائس پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے سندھ چیپٹر کے, اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن سے بھی ان کا تعلق ہے. محترم اختر ارائن صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال؟ بالکل مناسب, فرسٹ کلاس. بھائی سب سے پہلے تو آپ کے وہ جو چیئرمین شرف الزمان صاحب, جی ہاں, ان کا انتقال ہوا ہے. ہم نے پروگرام میں بھی ان کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ جتنے لوگ انہیں
مطلب ہمیں سن رہے ہیں ان کے دعا کریں ان کے درجات میں بلندی کے لیے. ایک دفعہ پھر سے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ شرف الزمان صاحب کے لیے دعا ضرور کیجئے گا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آپ یہ بتائیے سر کہ آپ کے پاس کچھ خبر ہے کہ بچے سکولز کب جائیں گے, کیونکہ عام جو پیرنٹس ہیں ان کو تو کچھ نہیں پتا اور وہ اس حوالے سے کافی پریشان بھی ہیں, تو آپ کیا معلومات رکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کاشف مرزا صاحب جو ہمارے مرکزی صدر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, ان کی بڑی جدوجہد ہے نہ صرف اسکولز کے لیے بلکہ پیرنٹس کے ایشوز کے لیے, بچوں کی تعلیم کے لیے. جو 7.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہو گیا ہے ان کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں. 207 ممالک میں سے 102 ممالک میں لاک ڈاؤن ہوا تھا اور کرونا کی کافی کیفیت خراب تھی, جس میں سے ورسٹ کنڈیشن کے کچھ ممالک بھی 40 سے زیادہ ممالک نے دوبارہ اسکول کھول دیے ہیں. پاکستان میں اتنے خطرہ نہیں تھا یا اتنے خطرناک نتائج نہیں آئے کرونا کے. اس میں سے یعنی کہ ان کو چاہیے کہ یہ بھی 41واں ملک ہوتا ہے کہ یہ بھی اسکول کھولتے, مگر مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجہ ہے. حالانکہ بچوں کے لیے 36 لاکھ بچوں میں سے ایک بچہ افیکٹڈ ہو سکتا ہے. یہ یونیسیف کی جو ورلڈ آرگنائزیشن کی جو فگر ہے. تو بچہ کیریئر بن کے گھر لے کے جا سکتا ہے وائرس؟ نہیں, کیریئر نہیں بن کے جا سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ایس او پیز جو یونیسیف کے بتائے ہوئے ایس او پیز ہیں, اگر ان کا خیال اسکول میں رکھا جائے تو پھر وہ کیریئر نہیں بن سکتا. صفائی کا انتظام کرنا پڑے گا, وہ تو بہت لازم ہے, بٹ کیونکہ اسکول ایک ایسی جگہ ہے سر جہاں سے بچہ ڈسپلن سیکھتا ہے. آپ کو کسی دودھ کی شاپ, سبزی مارکیٹ, کسی بکرا منڈی یا کسی بھی فش مارکیٹ سے آپ کو ایس او پیز کنٹرول کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اسکول میں لائن میں کیسے کھڑا ہونا ہے, کتنے فاصلے پہ کھڑا ہونا ہے, کیا کرنا ہے, وہ ایک تربیت گاہ ہوتی ہے, وہاں سے تربیت ملتی ہے. بچہ وہاں سے تربیت لے کے جاتا ہے گھر پر اور وہ جائے گا انشاءاللہ تعالی. آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کاشف مرزا صاحب نے ایس او پیز بنا کر, یہ ایس او پیز پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان, وہ یہ تمام لوگوں کو بھجوا دیے جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہیں, جو یونیسیف کے اور WHO آرگنائزیشن کے مطابق ہیں, جو دے دیے گئے ہیں. اور انہوں نے ہمیں اب یہ کہا ہے, امید دلائی ہے کہ ابھی بین الصوبائی ایک میٹنگ بلائی جا رہی ہے 2 جولائی تک. ہم نے اپنے احتجاج بھی وہ روک دیا ہے تاکہ ٹھیک ہے. اور خود شفقت صاحب نے جو وفاقی منسٹر ایجوکیشن ہیں, انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ 70% سے زیادہ ایک سروے کے مطابق پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول جائیں. صحیح ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں, ٹھیک ہے, وہ سندھ کے ہوں یا وفاق کے ہوں, جو بھی ہیں, ان لوگوں کے پاس سکولز کو بند رکھنے کی کیا لاجک کیا ہے جو یہ پیش کرتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نے سکولز بند کیے ہوئے ہیں؟ اگر ان کا پوائنٹ آف ویو اگر آپ بتائیں تو. ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ ایک کیریئر بن سکتا ہے اور بچے افیکٹڈ ہو سکتے ہیں. جیسے کہ سعید غنی صاحب نے بھی یہ کہا کہ ایک بھی بچے کو ہم یعنی کہ کرونا کی وجہ سے بیمار نہیں ہونے دیں گے, اور چاہے ہمیں اسکول 5 سال بند کرنے پڑے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہو گیا, اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر اسکولز کے جو مالکان ہیں, کیونکہ ہمارا تعلیم کا اصل میں جو نظام ہے, جو ایک حقیقت ہے, وہ پرائیویٹ سکولز کے تحت ہی چل رہا ہے. سرکاری سکولز سے اگر آپ صرف سرکاری سکولز کا حساب دیکھیں تو پھر تو شاید ہم شرح خواندگی میں آج جس نچلے نمبر پہ ہیں اس سے بھی ہم جو ہے نا اور نیچے چلے جائیں. تو یہ پرائیویٹ سکولز ہی ہیں جو تعلیم کے ایک معیار کو جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں, اور ہمارے بچے اور ہم لوگ بھی پڑھ لکھ رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ اگر جیسا انہوں نے کہا کہ بے شک 5 سال اگر بند رکھنا پڑا 5 سال بھی رکھیں, 1 سال بند رکھنا ہے, 1 سال بھی اگر بند رکھیں گے اسکول, وہ تو اس سے پرائیویٹ سکولز پہ کیا اثر آئے گا, ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے. دیکھیں, اثرات تو بہت ہیں, مگر ایک بات ریئلائز کرنی پڑے گی کہ گورنمنٹ نے یہ ریئلائز کر لیا ہے فیڈریشن کی جدوجہد اور پیرنٹس کی, جو 70% پیرنٹس ہیں ان کے سروے کے مطابق, کہ اب اسکول ہمیں کھولنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے اسکولز پہ جو افیکٹ پڑ رہے ہیں, دیکھیں آرٹیکل 25A کے تحت جو ہے گورنمنٹ رسپانسبل ہے کہ معیاری تعلیم میٹرک تک پرووائڈ کرے پاکستان کے سٹیزن کے بچوں کو. ہم لوگ پرائیویٹ سیکٹر بازو ہے, بلکہ رائٹ ہینڈ ہے کہ وہ ڈیلیور کر رہا ہے, جیسے آپ نے فرمایا. اگر پرائیویٹ اسکول نہیں ہوتے تو کیا ہوتا؟ پرائیویٹ اسکولز کو الائیو رکھنا گورنمنٹ کی سول رسپانسبلٹی ہے, پرائیویٹ اسکولز کے اپنے خرچوں پہ. صحیح ہے سر. میں اس طرف آنا چاہوں گا کہ پرائیویٹ اسکولز اگر بند ہوتے ہیں
ٹھیک ہے، تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے ہمیں اس پوری قوم کو، اس ملک کو تعلیم کے شعبے میں اس حوالے سے؟ کیونکہ اس وقت بہت سارے پرائیویٹ سکولز ان پالیسیز کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید سکولز جو ہیں وہ اس نقصان اور خسارے کے ساتھ بند ہوں، جو ایک حقیقت ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے دوستوں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ جی اختر صاحب، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ تعلیم کے شعبے پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کس سمت کی طرف ہیں، ابھی کیا ہونے والا ہے مستقبل میں تعلیمی اداروں کے حوالے سے، اور حکومتی جو پالیسیز ہیں وہ کس کے حق میں ہیں؟ وہ تعلیم کے حق میں ہیں، تعلیم کے شعبے کے حق میں ہیں، یا عوام کی تعلیم کے حق میں ہیں؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ اختر عرائیں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اختر صاحب، سوال یہ تھا کہ کیا ابھی اگر جس طرح سکولز کچھ بند ہوئے ہیں، آلریڈی ہمیں لاس ہو چکا ہے تعلیم کے شعبے میں، اگر اسی طرح یہ سب کچھ رہا تو آئندہ آنے والے وقت میں تعلیم کے شعبے کو کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ سر، ایک جملے میں یہ بات عرض کروں کہ 1962 کے قانون کے مطابق پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولز کی ٹیچرز کی 80% سیلری گورنمنٹ دیا کرتی تھی۔ جب وہ کنٹریبیوٹ کیا کرتی تھی تو کوالٹی ایجوکیشن اس وقت موجود تھی۔ بات یہ ہے کہ اب 1 روپیہ دینے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، اس طرح کی وبا کے اندر بھی ہیلپ کرنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اسکول بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ وہ کہاں سے 4-4 5-5 مہینے کی سیلریز اپنے پاکٹ سے دیں گے؟ اس وقت تک ریکوری صرف 10% سے لے کے میکسیمم 25% ہوئی ہے۔ 75%، 80%، 90% پیرنٹس فیس نہیں دے رہے ہیں، اور اب نہ ہی دیں گے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ پابند کرے کہ اسکول شفٹ بھی اگر کوئی اسکول کرتا ہے، بعد میں پتہ چلے کہ کسی اور اسکول میں بچہ چلا جائے، تو کم از کم یہ تو آرڈر نکال دیں کہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ کے بغیر ایڈمیشن نہیں ہوگا، جیسے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے۔ یہ ہیلپ ہمیں گورنمنٹ کرے، بے شک ہمیں 1 روپیہ گرانٹ نہ دے۔ دوسری یہ بات، بالکل سر صحیح ہے، دوسری بات یہ تھی کہ ہم لوگ گورنمنٹ کے ساتھ پورا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، بشرطے کہ گورنمنٹ ہمیں بھی آن بورڈ لے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے SOPs بنا کے اور وہ دے اور وہ قابل عمل نہ ہو تو ہم کیسے کیا کریں گے؟ نہیں تو سر، یہ اتنی جو فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں اور یہ ادارے ہیں، جس طرح یہ آپ کا پسما ہے، پھر آپ نے کہا آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہے، اور بھی بے شمار ادارے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو مطلب ان سارے اداروں کے ممبرز نہیں ہیں اور انڈیپینڈنٹلی وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، تو حکومت کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں کرتی ہے؟ سر دیکھیے، رابطہ، بات یہ ہے کہ بعضوں کا رابطہ ہوتا ہے، مگر آپ یہ دیکھ لیے کہ ہمارے پسما کے چیئرمین شرف الزمان صاحب شہید تعلیم بن گئے، دل پہ لے لیا انہوں نے۔ ظاہر ہے وہ خدمت کر رہے تھے، 500 سے 1000 روپے کی فیس میں وہ خود اسکول چلا رہے تھے۔ اگر وہ ایسا گورنمنٹ کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ ہم تو مطالبہ یہ بھی کرتے ہیں کہ شرف الزمان صاحب کے نام پہ شاہ فیصل کالونی کے شارع فیصل پہ ایک فلائی اوور برج ہے جو بے نامی ہے، اس کو شرف الزمان فلائی اوور برج کا نام بھی دے دیا جائے، کم از کم ان کی تعلیمی خدمات جو ہے اس کو وہ کر دیا جائے۔ میں 1962 کے قانون کی اس لیے ریفرنس دیا کہ پہلے گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کرتی تھی۔ دوسری بات یہ میں کرنا چاہوں گا کہ جو بھی SOPs ہم نے پرووائڈ کی، ہماری فیڈریشن کاشف مرزا صاحب نے کی ہے، پورے پاکستان کے تمام صوبوں کے فیڈریشن کے پارٹنر ہیں ہم لوگ، اور ہم ان کا کہنا مانیں گے اور اسی پہ ہم چاہیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں کرے۔ اگر گورنمنٹ نے SOPs بہت زیادہ سخت بنا دیے تو قابل عمل نہ ہوئے، لیگل فریم ورک کے اندر نہ ہوئے، تو ہم شاید اس پہ عمل نہ کر سکیں، مگر خدا را ہماری ہیلپ کی جائے۔ کم از کم اگر ہمیں ماسک دینے پڑ گئے، ہمیں سب کچھ کرنا پڑ گیا، فیس پہلے ہی کم ہے، تو یہ اسکول کی فیس مہنگی ہو جائے گی، تعلیم مہنگی ہونے جا رہی ہے، تو گورنمنٹ خدا را ہیلپ کرے ہمارے ساتھ تاکہ بچوں کو تعلیم۔ اور کیا خیالات ہیں، اور کیا آپ ایسی بات جو آپ چاہتے ہیں کہ جو سننے والے ہیں، پالیسی میکرز ہیں، جو فیصلے کرنے والے ہیں، جو فیصلہ کرنے کی اختیار رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ان تک پرائیویٹ سکولز کی جانب سے کوئی پیغام جو پہنچے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں فیڈرل منسٹر شفقت محمود صاحب کا، شکریہ ادا کرتے ہیں سندھ کے CM صاحب کا، سندھ کے سعید غنی صاحب کا، بلوچستان کے تعلیم کے منسٹر کا، ماں سوائے پنجاب کے سعید مراد کا ہم شکریہ ادا نہیں کرتے کیونکہ وہ ابھی بھی اینٹی ہیں، حالانکہ فیڈرل منسٹر ایجوکیشن ہمارے فیور میں ہیں، وہ ہماری بات کو سن رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم انشاءاللہ کریں گے۔ مگر ہم عوام کو یہ کہنا چاہتے ہیں، خدا
दोबारा आप अपना हक अदा कीजिए, क्योंकि अगर आप फीस नहीं देंगे तो ये तालीमी इदारे ख़त्म हो जाएंगे, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड आपको पता है, तो फिर आपके बच्चे जो है वो एक तरह से गैर मयारी तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। आप ओन करें स्कूलों को, आप हमारी हेल्प करें, कम अज़ कम फ़ीस अदा फ़ौरन कर दें। बहुत शुक्रिया अख्तर अरानी साहब, हमें कम वक्त मिला मगर जो असल काम की बात थी, जो पैगाम पहुंचाना था, वो यकीनन पहुंच गया होगा। एक आखिरी जो बात है प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले, वो सिर्फ ये करना चाहते हैं कि इस मुश्किल सूरत हाल में जहां हमने सेहत के शोबे को बेहतर करने के हवाले से बेशुमार पॉलिसीज़ बनाई हैं और मुस्तकबिल में भी हम इस हवाले से इसके समरात जो हैं वो हासिल करेंगे, ये वही मौका है कि इसी पे हम पाकिस्तान के एक और बहुत बड़े मसले तालीम के शोबे के हवाले से भी कुछ बेहतर पॉलिसीज़ बना के मुस्तकबिल में तालीम के शोबे को भी एक बेहतर शोबा बना के अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ एक बेहतरी पैदा करते जाएं। ये हमारे हुक्मरानों के लिए एक पैगाम है। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।